وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر حیا رشک کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے. زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بآواز بلند ایک دفعہ درود پڑھیں. آپ سارے درود پڑھ رہے ہیں جی، سب درود. الصلاۃ والسلام. بیٹا ایک شفقت فرمائیں، یہ چھوٹے بچے ذرا پیچھے بیٹھ جائیں جا کے، تاکہ احباب سیانے میرے سامنے آ جائیں، یا ایک سائیڈ پہ وہ ممبر شریف کے پاس انہیں بھیج دیں، وہ ممبر شریف کے پاس بھیج دیں. بڑے پیارے بچے ہیں، اللہ انہیں عالم بنائے، حافظ بنائے، نیک بنائے. ان والی باتیں نہیں ہیں، ابھی بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں آگے بٹھایا جائے گا، ابھی انہیں پیچھے بٹھا دیں. آپ قادری صاحب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. بسم اللہ. شاباش شاباش. حضرات آگے تشریف لائیں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے کلام اللہ کے قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں. بابا جی قریب آ جائیں. ماشاءاللہ آگے آ جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ آپ کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے. تشریف فرما ہو جائیں جی. بسم اللہ بسم اللہ. مسند خاص پہ حضرت قبلہ نہایت شفیق شخصیت، میری مراد حافظ ڈاکٹر محمد شفیق تبسم شاذلی زیدہ شرفہ، اللہ حضور کے توسل سے آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. بڑی محبت سے آج کا وقت آپ نے حکم کیا. بڑا طویل سفر، محرم الحرام میں گھر سے عموماً نہیں نکلتے، اسفار لمبے ہوتے ہیں، تو بندہ یہ نالائق آپ سب کا خادم پچھلے سال بھی حاضر ہوا، حضرت فاروق اعظم پہ قرآن پڑھا. اگر آپ کو یاد ہو
تو میں نے سبق سنایا پچھلے سال بھی، اس دفعہ حکم ہوا اور یہ طے پایا کہ آیت مودت سے سبق سنایا جائے۔ تو آیت مودت کو میں نے کھول لیا ہے۔ سادات فقیر کے سر کا تاج ہیں، علماء فقیر کے لیے بحیثیت استاد ہیں۔ فقیر اب سب کا خادم بھی ہے، نوکر بھی ہے، شاگرد بھی ہے، غلام بھی ہے۔ بالکل ہمیشہ ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ چونکہ منصب کے تقاضے ہیں کہ آپ نے بٹھایا ہے اوپر، وگرنہ آپ سب کی جوتیوں میں بیٹھتا۔ خیر چلیں آئیے قرآن حکیم شروع کرتے ہیں۔ سورہ شعراء، چونکہ ہم نے اپنے وقت پہ رہنا ہے، 9:01 پہ خطاب چھوڑ دینا ہے۔ شاید 1-2 منٹ پہلے بھی چھوڑ دیں تو محسوس نہ کیجیے گا، کوشش کریں گے اسی دائرے میں رہنا ہے۔ آیت مودت ٹاپک رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں کس کی مودت ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ حافظ انیس صاحب پہلے آپ وقت لیتے رہے، اس دفعہ حضرت نے خود رابطہ فرمایا۔ بندہ مشکور ہے، ممنون ہے، اللہ عمر دراز فرمائے۔ یہ کنز الایمان آپ کی مسجد سے لیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے پیر اعلیٰ حضرت کا، اور یہ جو نیچے ہے یہ ترجمہ ہے پیر کرم شاہ کا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے یہ جو ترجمہ ہے، اس میں یہ جو تفسیر ہے سید نعیم الدین مراد آبادی، آپ ذرا امتزاج دیکھیں کیسا ہے۔ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، تفسیر مولا علی کے بیٹے کی۔ تو یہ امتزاج دیکھیں ذرا، مطابقت دیکھیں، موافقت دیکھیں۔ تو سید صاحب کی تفسیر ہے، دیکھیں بیٹا پلیز سٹ ڈاؤن، یہی وجہ ہے کہ میں آگے سے اٹھا دیتا ہوں، ان والی باتیں نہیں ہیں۔ تشریف رکھیں بیٹا، تشریف رکھیں۔ اب اپنی پوری جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈ دا ہولی قرآن۔ اب صرف قرآن سنیں۔ دیر از ناٹ اینی سارٹ آف وسپرنگ پلیز، یہ درمیان میں گفتگو کی آواز نہ آئے۔ بچے بول رہے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن انہیں خاموش کروائیں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب نے آیت مودت کی تفسیر کرتے ہوئے جو آپ نے لکھا ہے، اسے پڑھتے ہیں، پھر آیت پڑھیں گے بعد میں، دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو آیہ مجیدہ ہے، آیت مودت والی آیت، یہ والی آیہ مجیدہ حضرت علی، نہ جی پیچھے ایک نام پیچھے بھی ہے، نبی مہربان رسول اللہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کی شان میں آئی ہے۔ یہ والی آیت مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدہ، ویسے ایک ایک نام سبحان اللہ کے قابل ہے۔ یہ والی آیت مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدہ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا کی شان میں آئی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے۔ حضرت آپ پڑھیں جی، یہ دیکھیں جی، قبلہ آپ کو میں ضابط دوں جی، محسوس تو نہیں فرمائیں گے؟ آپ استاد ہیں، بے فکر رہیے گا، شاگرد میں ہی ہوں۔ آپ اٹھیے گا، یہ دیکھیے گا جی، یہ ذرا غور کیجئے گا جی، یہ اسماء مبارک نام ذرا آپ اپنی زبان سے نکالیں۔ کن کا ذکر ہے جی اس آیت میں؟ سنیے گا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین کا ذکر ہے۔ اچھا یہیں ختم نہیں ہوتا حضرت، اگلی لائن بھی، اگلی لائن ذرا یہاں سے پڑھیے گا۔ آلے، کیا لکھا ہوا ہے؟ آلے علی۔ آلے، پیچھے بھی کچھ لکھا ہوگا۔ ایک قول یہ ہے، آلے، جی ایک قول یہ ہے کہ آلے علی، آلے، سنیے گا، آلے علی،
آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس کے لیے آئی ہے۔ یعنی میں پنجابی میں یہ کہہ لوں کہ یہ آیت علی دے خاندان لئی آئی ہے۔ اس آیت میں بات علی کے گھر کی ہے۔ اس آیت میں مولا علی کا سارا ٹبر ہے۔ یہ پنجابی ہے نا جی گجرانوالہ کی۔ میں تو یہ پنجابی پشاور سے لے کے حضرت میں کراچی تک سفر کرتا ہوں، بس ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ سندھ بھی چلا جاؤں تو یہی پنجابی وہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ یہ آیت آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ مولا علی کے بھائی ہیں۔ تو یہ آیت ان کی شان میں آئی ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے؟ جناب یہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے۔ بندے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی کہتے ہیں جی کہاں پہ لکھا ہے، آئیے دکھائیے یہاں پہ لکھا ہے۔ تو لکھتم کے آگے بکتم نہیں چلتا۔ اب یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ والی آیت آل محمد کے لیے آئی ہے۔ میں امید کروں کہ آخر تک پیغام پہنچ رہا ہے اور باہر بھی پیغام پہنچ رہا ہے۔ میں یہ امید رکھوں کہ باہر پیغام صحیح پہنچ رہا ہے۔ یہ آیت یہ بے شک اوپن کر دیں اگر، بسم اللہ، سلامت رہیں جی، بسم اللہ جی۔ باہر کی آواز، اچھا جی تھوڑا قریب کریں جی۔ یہ اگر تو چلیں ٹھیک ہے، جیسے مینجمنٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ آیت، اس میں بیٹا بیٹھ جائیں، انہیں بٹھائیں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اس کی ایکو بند کر دیں جی۔ آپ نے تھوڑی سی ایکو چلا دی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے احساس کیا ہوگا یقیناً، لیکن میں ایکو میں تھک جاؤں گا۔ اس کی رپیٹ ایکو 0 چاہیے، سادی آواز چاہیے۔ تھوڑی ہائس بھی کم کریں، بہت زیادہ سیٹی ہے تھوڑی یہ کم کریں تاکہ قرآن کی آیت واضح سمجھ آئے۔ تو یہ اس آیت میں مودت ہے حسین کے خاندان کی۔ بھائی دیکھیں اس کا پس منظر سمجھیں، پھر آیت پڑھنا شروع کریں گے۔ ابھی اس کا پس منظر سمجھیں۔ اس آیت میں بات علی کی ہے، سنی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی ایسے نہ کرو، جو سنی بیٹھا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو۔ ہاں اس طرح جاگنا پڑتا ہے میرے سامنے۔ بھائی یہ سنی کہہ رہے ہیں، یہ آیت نبی و آل نبی کے لیے آئی ہے۔ سنی کہہ رہے ہیں یہ آیت آل محمد کے لیے آئی ہے۔ سنی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت حسین کے خاندان کے لیے آئی ہے۔ اب ایک نام سامنے رکھ لیتے ہیں موقع کی مناسبت سے اور آیت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں حسین کی مودت ہے۔ کس کی؟ جیتے رہیں جس زبان پہ حضرت حسین کا نام آ رہا ہے، کبھی فالج نہ ہو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس آیت میں مودت ہے، کس کی؟ ماشاءاللہ حضرت حسین کی۔ جی جیتے رہیں رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام۔ اس آیت میں مودت ہے حضرت امام حسین کی۔ بھائی اس آیت میں مودت ہے، جیتے رہیں، یہ مجھے آپ کی زبان پہ چاہیے پھر آیت سمجھ آئے گی۔ اس آیت میں مودت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اب آئیے آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا بندے اس آیت کو نا یہاں سے پڑھتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہ جو 10 دن ہے نا، ان 10 دنوں میں لوگ ممبروں پہ آئیں گے، سارے ہی آ رہے ہیں، آئیں گے اور آ کے پڑھیں گے یہاں سے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ نہیں، رکو، خبردار، مودت یہاں سے شروع نہیں ہوتی، مودت شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ اب اللہ نے جہاں سے حسین کی مودت کو شروع کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں ہم بھی وہیں سے شروع کریں۔ اگر درمیان سے شروع کریں گے تو یہ ڈنڈی ہوگی، یہ نہیں ٹھیک۔ یہ دیکھیں بیٹا، اب سنیں جی، اب سنیں، اب چھوڑ دیں گفتگو، اب یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو قریب بیٹھے ہیں انہیں تو نظر بھی آئے گا نا، یہاں سے پڑھیں گے جہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ مولا حکم کر لو، بی کنسنٹریٹ، اب بات شروع ہو گئی۔ مولا حکم کر، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ
عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ آیت ختم ہوگی، سبحان اللہ کہہ لو۔ اب آئیے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ساری آیت کا ترجمہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ذالک الذی یبشر اللہ اس پہ علیحدہ خطاب ہے، عبادہ الذین آمنوا اس پہ علیحدہ گفتگو ہے، پھر وعملوا الصالحات اس پہ 25 سے 30 منٹ کی علیحدہ گفتگو ہے، پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا اس پہ علیحدہ خطاب ہے، الا المودۃ فی القربى اس پہ علیحدہ گفتگو ہے۔ اب اس کی تحصیل کے بعد جو مودت میں آ جائے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اس پہ تقریر علیحدہ ہے۔ یہ ساری بات جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، اس پہ علیحدہ خطاب ہے۔ یعنی یہ کم از کم 7 گھنٹے کی نشست ہے، 7 جمعے ہیں، پھر آیت مودت ڈیفائن ہو جائے گی۔ یہ 7 جمعے درکار ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں، ہم نے اسی وقت پہ چھوڑنا ہے، کوشش کرتے ہیں 2-4 لفظوں کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت لے کے نکل جائیں گے۔ لو جی، پہلا لفظ ہے ذالکا۔ آیت میں کس کی مودت ہے؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، بات رک جائے گی۔ آیت میں مودت کس کی ہے؟ یہ نہیں بھولنا آپ نے، یہ ذہن میں رہے گا تو آیت سمجھ آئے گی۔ اب اللہ کا ارشاد ہے ذالکا۔ ذالکا کا معنی ہے یہ۔ کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے۔ ذالکا معنی ہے یہ۔ بھئی کیا معنی ہے؟ نہیں، شاہین آباد والو آپ میری طبیعت سے آشنا ہیں کہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گنا معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ تو یہ برکت ہے قرآن کی، آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے۔ ذالکا معنی ہے یہ۔ کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ مل کے ترجمہ سنائیں بھائی، کیا معنی ہے؟ جیتے رہیں۔ الذی اس میں موصول ہے، الذی کا معنی ہے وہ۔ کیا معنی ہے جی؟ جیتے رہیں۔ ذالک الذی معنی ہوگا یہ وہ۔ کیا معنی ہوگا؟ حضرت دیکھ رہے ہیں سادے بندے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا معنی ہوگا؟ حضرت حسین پاک کی یاد میں محفل سجانے کا مقصد ہی یہی ہے، بندوں کی زبانوں پہ قرآن آ جائے۔ اہل سنت کا تو مقصد یہی ہے کہ بندوں کی زبانوں پہ قرآن آ جائے، کیونکہ ہم اس پیر کے مرید ہیں جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے۔ زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے، اور ان بندوں کو سمجھ آنی چاہیے جو بندے کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے، سنی قرآن نہیں پڑھتے، سنی قرآن نہیں پڑھتے۔ شرم نہیں آتی؟ یہاں پہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے آ کے بیٹھو تو تمہیں سمجھ آئے گی، ایک سنی ہی تو ہیں، تراویوں میں سن لیتے ہیں، محفل میں سمجھ لیتے ہیں۔ سنی ہی تو قرآن والے ہیں۔ ذالک الذی معنی ہے، کیا بات ہے، اب مجھے آپ کا لطف آ رہا ہے۔ ذالک الذی معنی کیا ہے؟ یہ مولوی آپ کو بلائیں گے شعروں کے لیے، میں آپ کو بلاؤں گا قرآن کے لیے۔ اگر میری زبان پہ کوئی شعر آ گیا، کیونکہ چشتی مزاج ہوں نا، اگر کوئی شعر آ گیا تو میں نے نہیں کہنا میرے ساتھ پڑھو، آپ نے چپ کر کے شعر سننا ہے۔ لیکن قرآن میں اکیلا نہیں پڑھتا، مل کے پڑھتے ہیں۔ ذالک الذی معنی ہے، ماشاءاللہ سادات بھی قرآن پڑھیں اور علماء بھی پڑھیں اور فقیر کا سبق بھی سنیں۔ ذالک الذی معنی کیا ہے؟ یہ وہ۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ جیتے رہیں، حضرت حسین کی مودت کی، جناب حسین کی مودت کی شروع یہاں سے ہو رہی ہے۔ ذالک الذی یہ وہ، مولا کیا فرمایا؟ یبشر اللہ، یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ یہ وہ خوش
خبری ہے جو اللہ. آیت میں بات کس کی ہے؟ حضرت امام حسین کی مودت کی. تو پھر میں ترجمہ یوں کر لوں, اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ, حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. حسین کی مودت خوشخبری ہے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. حضرت حسین کی مودت خوش کس نے دی؟ کیا خوشخبری تو وہی خبر ہوتی ہے نا جو ناراض ہو کے دی جائے جی, بلکہ جیتے رہیں, بلکہ خوش ہو کے دی جائے. خوش ہو کے دی جائے. کس نے دی؟ آیت میں بات کس کی ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دو, جن کے دلوں میں حسین ہے اس پہ اللہ خوش ہے. بھائی اس پہ اللہ, بھائی بولے تو صحیح نا بھائی, اس پہ اللہ. ایسے نہ بولو, خوش خوش ہو کے قرآن پڑھو. جس کے دلوں میں حسین ہے اس پہ اللہ. حسین کی مودت کی خوشخبری کس نے دی؟ اچھا, اگر آپ تھکے نہیں اور اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے اور اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں, تو مجھے خوشخبری سے یہاں پہ بھی ایک خوشخبری ہے. سورہ صف میں, یہ 61 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 6 نمبر آیت ہے. اس آیت میں بھی ایک خوشخبری ہے. اگر آپ کہو تو میں پڑھوں. نہیں, آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, نہیں پڑھیں گے, چھوڑ دیا. نہیں, دیکھیں آپ کے سبحان اللہ کی آواز مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. بس اس طرح بولیں گے تو بات آگے چلنی ہی چلنی ہے. حضرت حسین کی مودت خوشخبری ہے, کس نے دی؟ اب رکنا شاہین آباد کے غیور سنی جوانوں, اب میرے سامنے سورہ صف ہے, یہ 61 نمبر سورہ ہے. یہاں پہ بھی ایک خوشخبری ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے, یا بنی اسرائیل, اے میری قوم سنو, انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں, لیکن سنو, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, میں ہن پنجابی ترجمہ کرن لگا. جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دواں. یہ کون رسول ہے؟ اللہ فرمایا یاتی من بعدی, میرے بعد آئیں گے, اسمہ احمد, اور نام اس کا احمد ہے. آپ نے غور کیا, نبی کا میلاد ہے, خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں. نبی کا میلاد ہے, خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں. تیرے اور میرے نبی کی میلاد کی خوشخبری دی حضرت عیسیٰ نے. ذالک الذی یبشر اللہ, حسین کی مودت کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے. اگر جاگ رہے ہیں تو آگے پڑھیں. حسین کی مودت یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. لو جی تھوڑا آگے چلتے ہیں, 26 منٹ ہو گئے, 26 منٹ اور ہیں, آگے چلتے ہیں. مولا یہ حسین کی مودت کی خوشخبری سب کے لیے؟ فرمایا نہیں, میں سانجا ہوں, حسین سانجا نہیں. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا جملے پہ, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. مولا حسین کی مودت کی خوشخبری سب کے لیے؟ فرمایا نہیں, عبادہ عباد نہیں, عبادہ بندے نہیں, عبادہ بندوں میں سے جو میرے ہیں. بندوں میں سے, یہ دیکھیں عبادہ یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے حسین کی مودت کی خوشخبری ان بندوں کے لیے جو میرے ہیں. اچھا ایک منٹ, تسی کی دے ہو تے وہ جڑے باہر نے ہو کدے نے, تے جڑے نہیں آئے ہو کدے نے؟ مولا بندے تے سارے تیرے نے. اور فرمایا ٹھیک ہے میرے نے, حسین دی محفل چائے بیٹھے نے. مولا بندے تے سارے تیرے نے. اور فرمایا اے اپنے منہوں کہیں دینے پہ اسی ہو دے ہاں.
نہیں آپ چپ رہیں گے تو بات رک بھی سکتی ہے. اے اپنے منہوں کہندے نے اسی او دے ہاں حسین والیاں نو میں کہنا اے میرے نے. اے دا مطلب ہے جیڑے بندے آپ کہن اسی او دے ہاں او بندے ہور نے, تے جنہاں نو اللہ فرمائے اے میرے نے او بندے ہور نے. انج نہ کرو جڑے حسینی بیٹھے سبحان اللہ کہو یارا. عبادہ ہو بھائی, عبادہ جیتے رہیں سلامت رہیں. عبادہ جی بسم اللہ. اللہ کریم سلامتیاں عطا فرمائے, مالک مہربانیاں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے اور عمر دراز عطا فرمائے. دیکھیں روحانی اور خوبصورت چہروں والے احباب کا آنا جانا تو لگا ہوا ہے, میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ آپ سب کو عزت اور برکت عطا فرمائے. جی ہم نے کیا پڑھا ابھی تک؟ حسین کی مودت کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے. کنہیں؟ نہ بیٹا گفتگو نہ کریں بھائی, بیٹا گفتگو نہیں کریں گے. کنہیں؟ وہ جو بندوں میں سے اس کے اپنے ہیں. ہاں جی بندے اس کے ہیں, اور حسین والے اس کے ہیں. اور بھائی آپ نے 10 روزہ ذکر حسین کو سجایا ہے, مبارک ہو تسی ہو دے ہو. حسین والے میرے ہیں. اچھا لو جی تھوڑا آگے چلتے ہیں, تھوڑا آگے سفر کرتے ہیں. مولا یہ جو تیرے ہیں حسین والے, ان کی کوئی نشانی تو ہوگی. اللہ فرمائے پہلی نشانی ان کی یہ ہے الذین آمنوا. آمنوا آمنوا آمنوا. آپ کے چہرے دیکھوں گا تو ترجمہ کروں گا آمنوا. حسین والے ہیں آمنوا. بھائی حسین والے ہیں آمنو. اچھا یارا اب میرا چونکہ ایم فل کا تھیسس ہے ایمان پہ, اگر قرآنی آیات کی طرف جاؤں گا تو بات پھیل جائے گی. میں سادے طریقے سے سمجھاؤں, یہ مجھے بال پن دیجئے گا, میں سادے طریقے سے سمجھاتا ہوں. آمنو کون ہیں؟ ذرا غور سے اگر آمنو کو دیکھو تو پہلے الف ہے, بعد میں میم ہے, اور بعد میں نون ہے, بعد میں واو ہے. الف میم نون واو, 1 2 3 4 چار. جی 4 نہیں, آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. حسین والے ہیں 4 والے نہیں, ابھی بھی آپ چپ بیٹھے ہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے وہ بندہ مومن ہے جس کے دل میں ہے 4. وہ بندہ ایمان پہ ہے جس کے دل میں 4 ہے. اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق سے اگر نفرت ہو بندہ مومن نہیں ہوتا, فاروق اعظم سے اگر ویر ہو بندہ مومن نہیں ہوتا, عثمان غنی کا اگر گستاخ ہو بندہ مومن نہیں ہوتا. ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال بندہ مومن ہو جاتا ہے. یہ تو قرآن سے حسین والے 4 والے نکلے نہیں, آپ ابھی بھی چپ بیٹھے. وہ سامنے لکھے ہوئے ہیں 4. یہ آپ کی مسجد میں لکھے ہوئے ہیں 4, جس کے دل میں نبی کے 4 یار ہیں. سبحان اللہ کہو میرے سامنے. اچھا حسین والے تو 4 والے نکلے. اچھا تھوڑا غور کیجئے گا, اچھا پھر غور کیجئے گا. لفظ ہے آمنو. آمنو پہلے الف ہے, بعد میں میم ہے, بعد میں نون ہے, بعد میں واو ہے, آخر پہ ایک الف اور آتا ہے. یہ لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. یہ متحرک ہیں, ان پہ اعراب ہے, اس پہ اعراب نہیں, یہ ساکن ہے. 4 سامنے 1 پردے میں. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہے. 4 سامنے 1 پردے میں. اس کا مطلب ہے لفظ آمنو بتا رہا ہے حسین والا وہ ہے جس کے دل میں محمد کے 4 یار بھی ہیں, 5 تن پاک بھی ہیں. میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا ہے, اور میں امید کروں کہ آیت مودت سمجھ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے حسین والے ہیں آمنو. حسین والے ہیں. اچھا بھائی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آمنو پہ تفصیلی بیان نہیں کرنا, میں بتانا چاہتا ہوں حسین والے کون ہیں. میں ایک آیت یہاں سے ایمان پہ پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آپ تھکے نہیں. میرے سامنے سورہ مائدہ کی 5 نمبر سورہ کی 5 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں.
اب ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ ٹھیک بول رہے ہیں. مولا حکم کر آمنو، ایمان کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن یکفر بالایمانی فقد حبط عملہ، نبی جسے مصلی پہ کھڑا کرے اسے مانو. جی نبی جسے مصلی پہ کھڑا کرے اسے مانو. اس کا مطلب ہے وہ بندہ حسینی ہے جو صدیق کا نوکر ہے، وہ بندہ حسینی ہے جو فاروق کا نوکر ہے، وہ بندہ حسینی ہے جو عثمان کا نوکر ہے. ہن جڑے حسینی بیٹھے ہو تے سبحان اللہ کہو نا یارا. آپ وچ بسم اللہ وچ بندے پریشان بندے پریشان بیٹھے نے. انہاں نو محرم پڑھن واسطے بلایا ہے، یہ صحابہ پڑھ دینے پہ. رک جائیں یہ ویڈیو آڈیو کا دور ہے. وچ بندے پریشان نے، آیت مودت جی صحابہ کتھوں لئی جا رہے ہیں؟ آیت مودت تے صحابہ ہے ہی نہیں، یہ کتھوں لئی جا رہے ہیں؟ اچھا ٹھہرو، رکو بھائی، اگر آپ کی کنسنٹریشن پوری ہے تو میں عرض کرتا ہوں رکو پھر رکو. میں کہہ رہا ہوں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. ترجمہ کرو، یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے کنہاں نو؟ عبادہ کون ہے؟ الذین آمنوا. بھائی الذین ٹھہریا جی، ایک منٹ ٹھہریا جی. آیت کنے کلی؟ ٹھیک ہو گیا. آیت کدے وال آئی؟ نبی کریم وال. لے آیا کون ہے؟ بھائی تسی پھر نہیں ویندے پہ ادھر، بیٹا بیٹھ جائیں. آیت کنے کلی ہے؟ ٹھیک ہے. کون لے آیا ہے؟ شاباش. کدے لائی ہے؟ ٹھیک ہے. آیت وچ گل کدی ہے؟ حضرت حسین دی مودت دی. لو اے بھی قرآن پہ ہے تے اے بھی قرآن پہ ہے. اے میرا سجا ہاتھ ایس قرآن تے وے تے اے میرا سجا ہاتھ کھبا ہاتھ ایس قرآن تے وے. مینوں ایمان نال دسیں آیت اللہ نے کلیے، لے آیا جبریل، شان حسین دیے، آئی نبی والے. اپنے پسند دے مولوی نو بٹھا کے پوچھ اللہ نے جنہاں نو آمنو کیا ہے نبی دے سامنے بندے کیڑے سن؟ نہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی ایویں کھچ ترو کے صحابہ نہیں لے ہوندے. ہاں جی، اسی اپنی مرضی نال کھچ ترو کے صحابہ نہیں لے ہوندے. اس آیت مودت میں صحابہ کو اللہ نے رکھا ہے. نہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. آیت مودت میں صحابہ کو اللہ نے رکھا ہے. جاؤ، میں چیلنج دیتا ہوں. ویسے میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا، لیکن اس جملے پہ میرا چیلنج ہے. دمشق رابطہ کرو، ایران رابطہ کرو، عراق رابطہ کرو، اپنے پسند کا مولوی بٹھا کے پوچھو آیت میں بات تو حسین کی ہے، آیت تو اللہ نے بھیجی ہے، آئی مصطفیٰ کی طرف ہے، بات مودت کی ہے. اب اللہ جن بندوں کو مومن کہہ رہا ہے، جن پہ مودت واجب کی ہے، نبی کے سامنے وہ بندے کون تھے؟ ہائے ہائے، نبی کے سامنے وہ بندے کون تھے؟ اب تمہیں یہ مولوی نہیں بتائیں گے، تمہیں ڈاکٹر شاہ حسین بتائے گا. ان بندوں میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، انہی میں بلال ہے. ایدہ مطلب ہے ہم حسینی بعد میں بنے، صحابہ حسینی پہلے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایمان پہ ایک آیت اور پڑھ لو، کیونکہ حسین والے مومن ہیں. حسین والے
مومن ہے. آئیے ایک آیت اور پر ابھی ہم صرف یہیں پہ رکے ہوئے ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. 1 2 3 4 5 6 7 لفظوں کا ترجمہ ابھی ہوا ہے اور 40 منٹ پہ ہم آ گئے ہیں. 7 لفظوں کا ترجمہ ہو گیا. بس 2 لفظ اور پڑھیں گے بس پھر ٹائم مکمل ہو جائے گا. یہ جو آگے ہے نا قل لا اسألکم، اس پہ بات نہیں ہو سکے گی، ممکن نہیں ہوگا نا کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا. اس پہ پھر آؤں گا، پھر عرض کروں گا، پھر نہیں آنا. اس پہ قل لا اسألکم یہ ادھار چھوڑ کے جاؤں گا. ادھار اچھا ہوتا ہے، پیار بڑھتا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے. یہ اس میں انشاءاللہ میں پھر آئے تو اس پہ خطاب کروں گا. بس 2 لفظ اور عرض کروں گا. مولا آمنو، حسین والے تو مومن نکلے. مولا یہ ایمان کیا ہے؟ لو جی اب میرے سامنے سورہ توبہ میں سے ایک آیہ مجیدہ میرے سامنے آ رہی ہے. میں امید کروں کہ ہمارے چھوٹے بچے خاموش بیٹھیں گے. دیکھیں میں بہت جلدی مجھے آوازیں آتی ہیں، وہ دنیا نیچے کریں، چھوٹی دنیا یہ نیچے کریں، انہیں خاموش کریں. بیٹا خاموش بیٹھیں. دیکھیں ان والی باتیں نہیں ہیں، یہ ان والی گفتگو نہیں ہے. بالکل آپ کی کنسنٹریشن مجھے چاہیے. یہ آپ کے عقائد کا معاملہ ہے، یہ عقائد اہل سنت کا معاملہ ہے. سنیں قرآن سے. مولا ایمان کیا ہے؟ کیونکہ حسین کی مودت کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں. اب آئیے پہلے ایمان ڈیفائن کیا، اب پھر میں ڈیفائن کرنے لگا ہوں مولا ایمان کیا ہے. اب میرے سامنے سورہ توبہ آ رہی ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ پنڈ دے کچھ بندے مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ مکان انہاں دے کچے سن، ایمان بڑا پکا سی. بندے نے پنڈ دے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ گاؤں دے بندے نے، مکان کچے سن، ایمان پکا سی. نبی دی بارگاہ آئے نے تے کیتا پتہ کی نے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ. اپنی کمائی وچوں تھوڑے جنے پیسے نبی دی بارگاہ وچ رکھ کے آندے نے سونا اے ساڈی قربانی قبول فرماؤ، ساڈی قربانی قبول فرماؤ. تے اینی گل کہ اے کم کیتا پتہ کیوں میں؟ اللہ فرماندا ہے وَصَلَوَاتِ رسول، انہاں دا خیال سی کہ سانو مصطفیٰ دی دعا مل جائے گی، سانو نبی دی. بھائی ایک باری پھر بولیا جی ہمیں رسول کی. ان کا خیال تھا کہ ہمارا یہ والا فعل ہمارے لیے رسول کی دعا کا ذریعہ ہوگا، ہمیں رسول کی دعا مل جائے، ہمیں نبی کی دعا مل جائے. اچھا اب رکنا، ایمان یہ ہے کہ نبی کی دعا مل جائے. مولا یہ رسول کی دعا کا مقام کیا ہے؟ اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھنا. تیری دعا اور ہے، نبی کی دعا. جیتے رہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. تیری دعا اور ہے، محمد کی دعا. بندے پنڈو ٹورنے کے سانو نبی دی دعا لب جائے. اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے خبردار تیرا مانگنا اور ہے، تیری دعا. میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار تیری دعا اور ہے، نبی کی دعا اور ہے. اچھا رکو، میرے سامنے سورہ نمل آ رہی ہے. مولا نبی کی دعا، اللہ فرماتا ہے انک لا تسمیع الموتى ولا تسمیع الصم الدعاء. خبردار اندھوں اور بہروں کو کیا پتا محمد کی دعا کیا ہے؟ یہ اندھے اور بہرے محمد کی دعا کو نہیں جانتے. انہیں کیا پتا نبی کی دعا کیا ہے؟ اگر میں ساری رات بھی دعا پہ آیتیں پڑھتا رہوں گا تو رات ختم ہو جائے گی. میں نتیجہ دینے لگا ہوں. میرے کریم تیری دعا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. نبی ہاتھ اٹھا کے کہا کرتے تھے اللہ مجھے عمر دے دے. اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی نبی کی دعا کو عمر کہتے ہیں، نبی کی دعا کو عمر کہتے ہیں. اب اگر تو چاہتا ہے کہ ایمان کامل ہو جائے عمر کو سلام کیا کر. جیتے رہیں. آپ جاگ رہے ہیں تو آگے پڑھ لوں. بس 2 لفظ اور رہ گئے، خطاب مکمل ہوا. اسی آیت پہ رہیں، ادھر ادھر نہیں گئے. آیت مودت پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ وہ خوش
خبری ہے جو کنہاں نو اے کون نے 4 والے 5 والے صدیق والے عمر والے نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں میں پھر نہیں ٹھہرو مجھے دوبارہ سناؤ یہ وہ خوش خبری ہے جو کنہاں نو اے کون نے ابو بکر والے عثمان والے عمر والے اے حسینی نے صحابہ والے اس کا مطلب ہے ویسے قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ممبر پہ آ کے صحابہ پہ بھونکنے والے کا حسین سے کوئی تعلق نہیں حسین تو غوث اعظم کا پیر ہے حسین تو داتا حجویر کا پیر ہے خبردار حسین کسی پنگی چرسی کا پیر نہیں حسین کسی شٹائی بٹائی کا پیر نہیں حسین تو پاک پتن والے فرید کا پیر ہے حسین لاہور والے داتا حجویر کا پیر ہے حسین ان باریش لوگوں کا پیر ہے میں امید کراں قرآن سمجھ آ رہے ہیں بس آخری 2 لفظ سنو اور مجھے اجازت دو ذالک الذی یبشر اللہ یہ وہ خوش خبری ہے جو کنہاں نو ایمان والیاں نو مولا جی جیتے رہیں مولا ایمان والیاں دی نشانی کی یہ اللہ فرماتا ہے ان کی نشانی یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 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 ہاں جب آپ کی توجہ بکھر جائے گی پھر بات رک جائے گی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بتا رہا ہے حسین کسی شٹائی بٹائی کا پیر نہیں حسین تو نمازیوں کا پیر ہے یہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بتا رہا ہے حسین 5 وقت مصلی پہ آنے والوں کا پیر ہے حسین کسی نشئی کا کچھ نہیں لگتا حسین ان باریش بزرگوں کا پیر ہے اس کا مطلب ہے اگر حسینی بننا ہے اچھا میں ویسے قرض کراں اے ایڈریس جے حسین دا نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا ایڈریس چاہیے اب بھائی پتہ تے چاہیے ہی ہوندا نا پتہ چاہیے یہ ہے ایڈریس خدا کی قسم مصلی پہ آ جاؤ حسین مل جائے گا وچ وچ بندے میرا منہ پہ وند نے یعنی نماز وچ حسین مل جائے گا تے دھیان نہ پڑھی ہوئے نا تے پھر ہی ملنا ہے نا ٹھہرو پڑھ لینے ہیں ٹھہرو حضرت میں ذرا میری طبیعت ایسے ہی ہے اے ایتھوں ذرا پڑھیا جی التحیاتو للہ پڑھ دے ہو پہ والصلواتو والطیباتو اگے جی السلام علیکہ اگے جیتے رہیں اے معنی نہیں کہ ہم شاہین آباد بیٹھے ہیں وہ مدینے سلام سنتے ہیں غلط السلام علیکہ دا معنی ہے زہرا دا بابا میرے سامنے میں سلام کرنا وہاں پیا اے دا مطلب ہے پھر نماز حسین دے نانا جی آ گئے چپ بیٹھے ہو نہیں آئے اجے بھی چپ نہیں آئے آ گئے آگے پڑھو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اس کا مطلب ہے نماز میں سلام غوث اعظم پہ نماز میں سلام معین الدین پہ نماز میں سلام گنج شکر پہ نماز میں سلام نظام الدین پہ ایڈی فکر علی کیڑی گل ہے ایتھے بندے ہی آنے نے اپنی مرضی دے لے آؤ جے تواڈے ہے نے تے تسی لے آؤ ساڈے تے غوث اعظم ہے نے ساڈے نظام الدین ہے نے ساڈے داتا حجویر ہے نے اے دا مطلب ہے ان پہ سلام تیری نماز ہے بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہے اگے پڑھو جی اچھا اتھو پڑھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اگے جی ومن ذریتی اچھا مولانا اس کا مطلب ہے نماز میں تو آپ کی اولاد بھی ہے نہیں ہے اچھا نماز میں تیری اولاد آ جائے تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا تو اگر محمد کی اولاد آ جائے یہ دا مطلب ہے نماز جو ہے نہیں ہے اچھا آگے پڑھو ومن ذریتی اگے ربنا وتقبل دعا اگے ربنا اغفر لی ولی والدیا واہ حضرت جی نماز میں تو آپ کے ابا جی بھی ہے نہیں ہے
ہے ہن میں جملہ عرض کرنے لگا. اس کا مطلب ہے جب نماز تیرے ابے کے بغیر نہیں ہوتی, جب نماز تیرے ابے کے بغیر نہیں ہو رہی, سکینہ کے ابے کے بغیر کیسے ہو جائے گی یار؟ نماز میں حسین ہے, تیری نماز میں نہیں. ہماری نماز میں حسین ہے. جس کی نماز میں حسین ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. کوئی بندہ مجھے نماز میں سے حسین نکال کے دکھائے. بندے ہیں نماز میں. تیرے تے سٹارٹ رکوع میں ہی قیام میں ہی بندے آ جاتے ہیں. الحمدللہ رب توحید ہو گئی, الرحمہ صفات ہو گئی, مالکی اختیار ہو گیا. آگے شرک سے بچ گئے. آگے وَإِيَّاكَ بالکل بچ گئے شرک سے. آگے اہدینا کدا صراط اللہ نہیں, صراط اللہ اچھا, صراط الکتاب اچھا, صراطی صراط اللہ زینہ. اے اللہ زینہ کون نے بھائی بولو تے صحیح نا. اے اللہ زینہ کون نے؟ اے معین الدین نے, اے فرید الدین نے, اے حسین ابن علی ہے. اور بولو تے صحیح نا. یہ دا مطلب ہے نماز میں پل پل بندے, نماز پڑھنے والے بندے, نماز میں بندے, آگے بھی بندہ پیچھے بھی بندے, پڑھنے والے بندے, نماز میں بندے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون اٹھانے والے بندے, کھدائی کرنے والے بندے, قبر میں لٹانے والے بندے, پھول ڈالنے والے بندے. ہن میں دومیت قرآن تے رکھا, معاشر میں بخشوانے والے بندے. بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے غلاموں کی نماز میں سلام ہے حسین پہ. ہماری نماز تب تک پوری ہوتی ہی نہیں جب تک نبی کے نواسے پہ سلام نہ ہو. جس کی نماز میں سلام ہے وہ تو کہو سبحان اللہ یار. میرے ابا ایک روایت پڑھا کرتے تھے. میرے دادا چونکہ بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے, میرے نانا بھی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے. ہمارے گھر میں فیض بریلی شریف کا ہے. ہمارے ہاتھ حضرت بابا فرید کے ہاتھ میں ہے. ہمارے وجود میں خون مولا علی کا ہے. امام زین العابدین مصلی پہ ہیں. علی دا پتر مصلی تھے. وعامل صالحات, وعامل صالحات عرض کر رہا ہوں. علی کا لال مصلی پہ ہے. علی والے مصلی والے, علی والے تسبیحوں والے, یزید والے پنگوں والے, یزید والے شراب والے, یزید والے نشے والے, علی والے مصلی والے. ہون ہر بندہ نہیں بولے گا, ہون علی والا بولے گا نا بھائی. ہاں وہی بولے گا جنہیں آنے. کیا لکھا ہوا ہے آپ نے اپنے اشتہار پہ؟ ٹائٹل کیا ہے؟ پیغام کربلا. میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. کربلا والے پیر کا پیغام ہے. یہ پیغام ہے جاتے جاتے دے رہا ہوں. مصلی پہ آؤ اگر چاہتے ہو کہ حسین ابن علی راضی ہو جائے. اچھا میں عرض کروں, اگر چاہتے ہو کہ حسین سے ملاقات ہو جائے مصلی پہ آؤ. میرے ابا فرماتے تھے کہ زین العابدین مصلی پہ حالت نماز میں ہیں, نفل ادا کر رہے ہیں گھر میں. باہر شور مچ گیا کہ شہزادہ باقر کنویں میں گر گئے. اچھا باہر شور مچے, علی دے پتر مصلی نہیں چھڈیا. علی والے مصلی چھڑ دے ہی نہیں. بالکل علی کے لال نے مصلی نہیں چھوڑا. سارے نفل پڑھنے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں بھائی خیریت ہے, بڑا شور مچایا ہوا ہے, خیر تو ہے؟ آپ جیسا ایک سیانہ بندہ قریب آ کے عرض کرتا ہے حضور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون, معاف کریے گا آپ کا بیٹا باقر کنویں میں گر گئے, شہزادہ شہید ہو گیا, ہم اسے بچا نہیں سکے اور بڑی آوازیں آپ کو ماری ہیں. آپ فرماتے ہیں اچھا آوازیں مار دے رہے ہو؟ مینوں نہیں پتہ لگا, میں نا نماز پڑھ رہا پیا, میں مصلی پہ تھا, مجھے نہیں پتہ چلا. تو حضور شہزادہ تو شہید ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کنواں کون سا ہے؟ حضور وہ سامنے کھوہ ہے. آپ فرماتے ہیں ذرا گاؤں کے بندے پیچھے ہو جاؤ. لو بھائی شہین آباد والو, گاؤں کے سارے بندے پیچھے کر کے زین العابدین اپنا چہرہ کھوول کر کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیا حیا کر علی دا پتر ہی,
ہائے جدو فرمایا حیا کر علی دا پترے ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے شہزادہ باکر کھیل دینے پئے اپنے کھیل دے بیٹے نو سید اٹھا کے جدو گھر ول ٹرے نے نا اے پنڈ دے بندے پلو پھڑ کے اندے نے حضور شاہ جی سانو بھی سمجھاؤ ایک ہی ہویا ہے حضور ایک ہی قصہ ہے حضور ایک ہی کہانی ہے آپ اندر چپ کرو یار کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں ایک کوئی گل ہے میں او دے والا منہ نہیں موڑیا نے میرے والا منہ نہیں موڑ اگر آپ چاہتے ہیں حسین راضی ہو جائیں جیتے رہیں مصلی پہ آ جاؤ اور یہ آج کے سارے خطاب کا اہم پیغام ہے مصلی پہ آؤ خدا کی قسم ہمارے جوان نمازی نہیں رہے نئی نسل نمازی نہیں ہے یہاں پہ آواز آتی ہے صبح صبح وہاں پہ حیا علی الصلاۃ صرف بزرگ بابے جوان سمجھتے ہیں یہ ان کا کام ہے ہمارا تو کام ہی نہیں ہے بس گئے نے دادا جی گئے نے مسیتے ابا جی گئے ہوئے مسیتے یہ میرے جڑے ایک آیت نہ پڑھ لوں آپ لوگ تھک تو نہیں گئے بس میں نے یہاں سے آگے نہیں پڑھنا کل لا اسالکم پہ پھر گفتگو کریں گے کیونکہ کل لا پہ علیحدہ گفتگو ہے اسالو سوال کس نے کیا پھر یہ بات پھیل جائے گی کیا کیوں کیا ذرا سنیے گا یہ میں آپ کو اگلے سال کا موضوع دے رہا ہوں کس نے کیا کیوں کیا پچھلوں نے کیوں نہیں کیا اس نے کیوں کیا یہ آج نہیں پھر بیٹھوں گا اس پہ باقاعدہ بات کروں گا آؤ سورہ نور کی طرف چلتے ہیں وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ سورہ نور 24 نمبر سورہ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال کا معنی ہوتا ہے مرد کیا معنی ہے جیتے رہیں کون کہہ رہا ہے آپ سلامت رہیں اب آپ کی میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے مرد یہ مطلب ہے ویسے مرد وہی ہوں جنہوں اللہ مرد کہے اور بھائی پنڈ والے کہن بہت مرد ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جسے اللہ مرد کہے اس کے مرد ہونے میں شک نہیں ہے مولا یہ کون خوش نصیب ہے جسے تو مرد کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے رجال میری نظر میں وہ مرد ہے لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ دنیا کا کوئی کام جسے نماز سے منع نہ کرے میری نظر میں مرد ہے یہ مطلب ہے ایتھے جدو آواز آندی ہے نا سویرے سویرے حیا علی الصلاۃ گھروں سفید داڑیاں والے بزرگ ٹر پیندے نے 80 سال 85 سال 75 سال 95 سال 65 سال دے بزرگ جدو گھروں ٹر پیندے نے مولا او تھے سردیاں دے کمبدے ہتھاں نال ٹھنڈے پانی نال مولا بابے او فرمایا تینوں بابے نظر آندے پے نے مرد آ گئے نے یہ مطلب ہے جیڑے مسیتے آ گئے او تے ہو گئے مرد اگلا جملہ میں نہیں بولنا تسی آپ بڑے سیانے ہو جیڑے تے آ گئے او ہو گئے مرد ہون اینا جواناں نو تھوڑا جہا جاگنا پینا ہے جے تے بننا ہے مرد خدا کی قسم امت بیکار ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا ہے ساری رات اس کے لیے ٹائم ہے اس کے لیے نہیں مینو ایک بڑا دکھ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں میں ایم فل انجینئرنگ بھی میری سافٹ ویئر انجینئرنگ آئی ٹی میں بھی ہے ہم ہر کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کے بچے میتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کا بچہ آگے چلتا ہی نہیں جب تک استاد سے فارمولا سمجھے نا میتھمیٹکس سمجھ کے پڑھتے ہیں فزکس سمجھ کے پڑھتے ہیں بیکار امت اس لیے ہو چکی ہے کہ ہم اسے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں کبھی نہیں اسے کبھی کسی نے سمجھ کے پڑھا مجھے کبھی بندے نہیں ملے کہ بندے مجھے کہیں شاہ جی یہ ذرا آیت سمجھائیں میں ساری رات اس آیت کو پڑھتا رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آئی یہ آیت مجھے سمجھائیں بندے جدوں پوچھے طلاق کا مسئلہ پوچھے بندے جدوں پوچھے اے پوچھے ہاتھ تھے بننے نے کہیں تھے بننے نے کاش اس پہ غور کرو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جی میں وہی عرض کر رہا ہوں بندے بس اپنے مسئلے پوچھتے ہیں کبھی بے لوث ہو کہ قرآن سمجھ کے لیے آپ چلے ہیں کبھی آپ قرآن اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں الحمد کی الف لام سمجھائیں یہ کیا کہہ رہی ہے ہمیں الف لام میم بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے کبھی آپ نے کبھی یہ شغف پیدا ہوئے ہم کیمسٹری سمجھ کے پڑھتے ہیں
ہم بیالوجی سمجھ کے پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس سمجھ کے پڑھتے ہیں, صرف قرآن ہی بے سمجھے پڑھے جا رہے ہیں. حالانکہ قرآن کو سمجھنے کا حکم ہے. افلا یتدبرون القرآن. بس میں نہیں کر رہا ہوں جی, 8-9 بج گئے. افلا یتدبرون القرآن. اللہ فرماتا ہے قرآن پہ فکر کرو, قرآن پہ تدبر کرو. امت نے قرآن پہ فکر چھوڑ دیا ہے, امت نے قرآن پہ فکر چھوڑ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تمہیں سمجھ نہیں آتی, کسی بندے کا کلام نہیں, میرا کلام ہے. یہ غیر اللہ کا کلام نہیں, یہ ہم نے اس کی سمجھ چھوڑ دی ہے, اسی لیے اس کی توہین عام ہے. بس آج کے خطاب کا دوسرا پیغام, خدا کی قسم ہم نے تفہیم سے اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے. اس وقت ہم قرآن کی فکر نہیں کرتے, اسی لیے سویڈن میں اس کی توہین ہو رہی ہے. ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے اس کی توہین کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. ہم بھی پوری طرح ٹھنڈی قوم, فکر نہیں ہے, تدبر نہیں ہے, افہام و تفہیم نہیں قرآن پہ. یاد کرو, حفظ کرو, قرآن کا حفظ کرنا سعادت ہے, اس پہ فکر کرنا واجب ہے. مہربانی فرمائیں, یہ میرے جرے ہاتھ دیکھیں, اپنے بچوں کو بایولوجی پڑھائیں. میں آپ کے سامنے انجینئر کھڑا ہوں, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, لیکن اپنے بچوں کو قرآن کا شغف پیدا کریں, علم دین کا شغف پیدا کریں, اور بچوں کو علم دین کی طرف لے کے آئیں. یہ جو سویڈن نے کام کیا ہے, ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے, اور مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہیں اس کام کی وجہ سے. سویڈن کو نہیں پتا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کسی بندے کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. اگر اس کی فکر کرو تو تمہیں سمجھ آئے نا, کلام محتاج زبان ہوتا ہے, جب تک زبان نہ ہو کلام نہیں ہوتا. میرے کریم اللہ, تو زبان سے پاک ہے, تو پھر کلام کیسے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی. اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے. فکر سے دور ہو گئے ہیں, قرآن کی فکر کرو اور نماز پہ آ جاؤ. درس کربلا ہے, اوے کربلا والے پیر کا یہ پیغام ہے, نماز پہ آ جاؤ. میں امید کروں یعنی ہم 5 وقت پڑھیں گے, 1 2 3 4, میرا خیال تھا 2-4 بندے تیار کر کے جاؤں گا, لیکن یہ تو ماشاءاللہ. اچھا دونوں ہاتھ جی ماشاءاللہ, اور باہر سے بھی ماشاءاللہ. آج ہم ذکر شبیر میں بیٹھے ہیں, وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی پڑھیں گے. بندے زیادہ, آواز کم ہے, 5 وقت کی پڑھیں گے. ہم 5 وقت کی پڑھیں گے. ہاتھ نیچے کر لو تو سامنے قرآن 2 پڑھے ہوئے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, قسم پڑ گئی ہے. مسئلہ پوچھ لیجئے گا, استاد عالم ہے, پوری قسم پڑ گئی ہے. اب جان نہیں چھوٹنی, اب مصلی پہ تم آ جاؤ, حسین راضی ہو جائے گا, شبیر سے ملاقات ہو جائے گی. یہ مقصد تھا کربلا کا. حضرت عباس کے ذریعے کربلا کی تیاری کروائی. بس 1-2 جملے سننے. حضرت حسین پاک نے جی اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا. دیکھیں کربلا کے مقاصد میں جہاں پہ نماز ہے, جہاں پہ قرآن حکیم کی تفہیم ہے, وہاں پہ بزرگوں کا ادب بھی ہے. میں آپ کو ایک ادب کی مثال دیتا ہوں. جب حضرت حسین چلے ہیں نا, آپ جناب عباس سے فرماتے ہیں جی انشاءاللہ اسی واقعے میں وہ معاملہ آ جائے گا ہمارا. حضرت عباس سے فرماتے ہیں عباس جی آقا. بڑے بھائی تھے, ساری زندگی بڑے بھائی کو بھائی نہیں کہا, جب بھی کہا آقا کہا. کیوں؟ پہلے دن سے ماں نے سمجھایا تھا تیرا آقا ہے. ماں ہو تو ام البنین جیسی, بیٹا ہو تو عباس جیسا. کیسا ماں کا تابعدار ہے؟ بیٹا بیٹھ جائیں یار, انہیں بٹھا دیں, بابا جی ذرا بٹھا دیں نیچے. کیسا ماں کا تابعدار ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کے دروس میں سے اور درس لیں تو عباس کو دیکھو کیسے ماں کا تابعدار ہے. نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی تابعدار ہو. جیڑا اپنی ماں دا تابعدار نہیں, انہوں محمد دی ماں نال کی لگے. بولو تو صحیح جسے سمجھا.
جسے اپنی ماں کی تابعداری کے نہیں پتا اسے مصطفیٰ کی ماں سے کیا لگے. اگر آپ اجازت دو تو میں جلدی سے ایک آیت مصطفیٰ کی ماں کی شان میں. ماشاءاللہ بندے تو جاگ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور آسیہ کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگی, فرعون نے کہا تھا میں بچے مروا دوں گا اور میں نے اسے بھی مروانا ہے. آسیہ نے کہا خبردار جتنے مرضی مروا, اس کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا, ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا. حضرت آسیہ نے جب کہا بڑے بچے تو نے مروا دیے لیکن اس بچے کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھنا, فرعون نے کہا ٹھیک ہے. اس کا ٹھیک ہے کہنا اس بات کی دلیل ہے جڈا وڈا مرضی فرعون ہوئے باہر ہوئے گا گھر لیے کہ کوئی فرعون نہیں چل دے. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی جس نے 70,000 بچہ مروا دیا, 70,000 بچہ جس نے مروا دیا, آسیہ نے کہا خبردار اینو نہیں مرن دیاں گی. انہیں کہا ٹھیک ہے جی, انہیں کہا ٹھیک ہے, کوئی تکرار نہیں. انہیں کہا ٹھیک ہے, لیکن انہیں ایک گل کیتی ہے. انہیں کہا صرف اینا دس چھڑ جڑے میں انہیں مروائے نے تو ادو تے بولی نہیں. اے دے واری کی ہویا ہے او جڑا پھر جواب آسیہ دیتا ہے نا ایتھے سورہ قصص وچ. آسیہ آکھیا اے دے واری پتہ کی ہویا ہے, اے سورہ قصص ہے اللہ نے انہوں بیان کیتا ہے. آسیہ فرماندیاں نے وجہ وے قرۃ عینی لی, میں جدوں اینوں وینی آ نا میری اکھاں نوں ٹھنڈ پیندی. اللہ فرمایا ٹھیک ہے ہن پاویں تو کافر دی بیوی ہے پر تیرے ورگا کوئی نہیں. میں پھر کبھی آیا تو پھر اسے باقاعدہ بیان کروں گا, آج وقت نہیں ہے. پاویں تو کافر دی بیوی ہے, اے سورہ تحریم 66 نمبر سورت آخر دے وچ اللہ نے حضرت آسیہ دے فضائل بیان کیتے نے. میں ویسے کدی کدی دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میرے کریم اللہ بیوی کافر دیے تو فضیلتاں بیان پیا کرنا ہے. او فرمایا ویندا نہیں نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی سو, ویندا نہیں نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی سو. ہن میں لگا مصطفیٰ دی ماں دی شان جملہ کہن, او یار جنوں موسیٰ نو ویکھ کے ٹھنڈ پوے اگر آسیہ ورگا کوئی نہیں, صدقے جاواں سیدہ آمینہ تو جنوں محمد نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی. میرے پاس ابھی ٹائم ہے جی, میرے پاس ابھی ٹائم ہے. میں نے ایک آیت اور پڑھنی ہے, تسی سبحان اللہ کہیں گے بس آخری آیت سنو. میں پھر باقاعدہ آیا, یہ تو باقاعدہ موضوع ہے جسے آپ چھیڑ رہے ہیں, یہ تو باقاعدہ ٹاپک ہے. انہیں کہا خبردار انہوں نہیں مرن دینا. انہیں کہا ٹھیک ہے. اب آسیہ کی گود ہے, موسیٰ پل رہے ہیں, حضرت موسیٰ کو بھوک لگی. بس بھئی آخری جملہ اور آخری آیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام, میں کل لا اسالکم کو میں نے نہیں چھیڑا, باقاعدہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے. حضرت موسیٰ کو بھوک لگی, بیٹا بیٹھ جائیں بھائی خاموش بیٹھیں, بیٹھ جائیں بیٹا بیٹھ جائیں. میں بہت خاموشی پسند ہوں, میں بہت توجہ کا محتاج ہوں, مہربانی فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی, جناب آسیہ نے آواز ماری فرعون اب کیا ہوا ہے, بھوک لگی ہے نظر نہیں آتا, انتظام کر. انہیں کہا ٹھیک ہے جی بالکل. انہیں کہا جی ٹھیک ہے میں کرنا انتظام. اب اس نے کافر دائیاں پیش کی. اب رکنا, جب کافر دائیاں نبی موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے آئیں, اللہ نے سورہ قصص میں پھر آواز دی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ, ہم نے کافر دائیوں کا دودھ حضرت موسیٰ پہ حرام کیا. اب اپنی پسند کا مفسر اٹھاؤ, کوئی فرشتہ نہیں آیا جس نے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہو کہ یہ دودھ نہیں پینا. اللہ نے حرام کر دیا, نبی بھوک برداشت کر گئے پر کافرہ کا دودھ نہیں پیا. ایدہ مطلب ہے موسیٰ نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتے, موسیٰ نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتے. آپ جیتے رہیں, آپ سلامت رہیں. اگر موسیٰ کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتے, موسیٰ کے مرشد محمد کیسے پی سکتے ہیں؟ یہ مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی. بس بھئی آخری جملہ, ٹائم پورا ہوا, 8:08 پہ خطاب شروع ہوا, 9:08 ہو گئے. قرآن بتا رہا ہے نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی, نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی. اور یار شاہین آباد والوں, اگر نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی, نبی کی مائی کافر کیسے ہو جائے؟